بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پی ڈی ایم 13 جماعتیں بڑے تجربہ کار سب نے مل کر بڑی کوشش کی کہ چلو ہم بھی کوئی کپتان کی ٹیم کے کھلاڑی کی کاپی کرتے ہیں, اس جیسا کوئی تو بنے. تو گورنر بلیغ الرحمان صاحب کو آگے لایا گیا کہ تم بھی سرفراز چیمہ جس طرح گورنر بنا تھا اور اس نے بڑی رکاوٹیں کھڑی کی تھیں, اور حمزہ شہباز جو ولی عہد تھے ان کو وزیر اعلیٰ پنجاب بننے سے روکنے میں بڑا کردار ادا کیا تھا. آخرکار بن بھی گئے تو پھر ہٹ گئے. لیکن بلیغ الرحمان صاحب نے اسی طرح سے کوشش کی کہ اچھا میں بھی کوئی کام کر کے دکھاؤں. انہوں نے کیا کیا کہ جناب اعتماد کا ووٹ لیں جی وزیر اعلیٰ پرویز الہی صاحب, اور اس کے لیے جناب انہوں نے ایک سمری فارورڈ کر دی. آگے بھی کپتان کے کھلاڑی تھے, انہوں نے وہ نہ صرف سمری ہی اڑا دی بلکہ الٹا گیم اب ان کے لیے مشکل بنا دی. اور خیال یہ تھا کہ اچھا جناب جو عدم اعتماد ہے اس کے حوالے سے بھی کچھ اس طرح کیا جائے گا. لیکن بڑی سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے گیم ہی بدل ڈالی ہے سبطین خان نے, اسپیکر پنجاب اسمبلی نے. ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ ایک طرف گورنر بلیغ الرحمان صاحب کی طرف سے پی ڈی ایم نے کہا کہ آپ لائیں کہ جی اعتماد کا ووٹ لینا ہے. جب اعتماد کا ووٹ لینے کی بات ہے تو 186 نمبر پورے کرنے ہیں تحریک انصاف اور قاف لیگ نے. یعنی اعتماد کا ووٹ لینے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے نمبر پورے کرنے ہیں, پرویز الہی نے دکھانے ہیں. اگرچہ یہ کہہ رہے ہیں فواد چودھری صاحب نے کہا ان کے پاس 190 لوگ ہیں اور شاید وہ 186 پورے بھی کر لیں, لیکن برڈن ان کے اوپر ہوگا کہ انہوں نے لوگ لانے ہیں, سب کو لانا ہے, بٹھانا ہے اور ووٹ ڈلوانے ہیں. لیکن یہ ہے اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے. لیکن اگر عدم اعتماد کرنا ہے تو اس کے لیے سارا کچھ, یہ تو اعتماد کا ہے نا کہ انہوں نے نمبر پورے کرنے تھے, جو عدم اعتماد ہے اس کے لیے پی ڈی ایم نے نمبر پورے کرنے ہیں 186 جو ان کے پاس ہے نہیں. اب وہ جو سمری ہے یا اس کے حوالے سے اسپیکر نے کہہ دیا جی جمعے کو آ جائیں, جمعے کو اسمبلیاں ہو جائیں گی تحلیل, اس سے پہلے عدم اعتماد کے لیے آپ لے آئیں 186 بندے لا سکتے ہیں تو لے آئیں, وہ ان کے پاس ہے نہیں. اب ایک طرف سبطین خان نے اسپیکر پنجاب اسمبلی نے یہ کیا کہ گورنر کی جو سمری تھی اس کو اڑا کے مارا, پھینک دیا اور رولنگ دے دی اس بات پر مشتمل کہ جی یہ غیر قانونی غیر آئینی تھی. اب اسپیکر کا تو یہ اختیار ہے, اگر اختیار ہے تو پرویز اشرف نے بھی تو آج تک, راجہ پرویز اشرف نے اسپیکر قومی اسمبلی نے آج تک استعفے ہی منظور نہیں کیے. تو پھر اگر اس کا اختیار ہے تو پھر یہاں پر سبطین خان کا بھی اختیار ہے, وہ بھی رولنگ دے سکتے ہیں. اور سپریم کورٹ کی طرف سے بھی اس طرح کے ججمنٹس آ چکی ہیں کہ جی اسپیکر کے ہم اختیار پر نہیں جا سکتے. وہ پہلی دفعہ الگ بات تھی کہ قاسم سوری والے معاملے پر, لیکن راجہ پرویز اشرف کی جب بات آئی کہ جی انہوں نے بالکل چند صرف استعفے منظور کیے, انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے اس کا استحقاق کر لیں. تو لہٰذا سبطین خان نے بڑی زبردست طریقے سے یہ گیم ساری کھیلی, اور ظاہر ہے کہ پورا اس میں بیٹھ کر یہ فیصلہ ہوا. اب جمعے کو ہوگا کہ لائیں جی اگر بندے پورے ہیں, کیونکہ اب انہوں نے اجلاس ہی جمعے تک ملتوی کر دیا ہے. اور سبطین خان نے کہا کہ جب جاری اجلاس ہو, اسپیکر نے بلایا ہوا ہے تو گورنر نہیں روک سکتا کہ گورنر آ کے کہہ دے کہ جناب ایک اور اجلاس بلا لیا جائے اور اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کر دیا جائے. وہ نہیں, دھمکی بھی نہیں ہے. رانا اسلام نے کہا اچھا وہ اپنے پلان بنا رہے ہیں کہ جناب ہم گھراؤ کر دیں گے, وزیر اعلیٰ سے سیکورٹی چھین لیں گے, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. اور دوسری گیم ایک زرداری صاحب نے بھی ڈال دی ہے, وہ بڑی خطرناک گیم ہے نون لیگ کے لیے, اس پر بھی آتے ہیں. پہلے یہ ذرا بات مکمل کر لیں. وہ یہ کہ جناب اب ہوگا یہ کہ اچھا نہیں کی انہوں نے تو ہم گورنر سے کہیں گے کہ پھر وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے لیے وہ کہہ دیں, بھائی یہ نہیں مانی تو وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے لیے کہہ دیں گے. زیادہ سے زیادہ معاملہ ہوگا عدالت میں جا سکتا ہے, سپریم کورٹ میں جا سکتا ہے, ہائی کورٹ میں جا سکتا ہے, وہاں پر بھی 10-15 دن ہی ہیں. تو جی کا جانا ٹھہر گیا ہے, اسمبلیاں تحلیل ہوتی نظر آ رہی ہیں. یہ قانونی پہلو اور آئینی پہلو نکال کے ادھر ادھر کر کے تو کچھ کرنے کی کوشش کریں گے, یہی ان کی پریشانی نظر آ رہی ہے. دوسری طرف آپ یہ دیکھیے زرداری صاحب نے کیا گیم ڈالی ہے. زرداری صاحب نے کمال یہ کیا ہے کہ نون لیگ کو یہ کہا ہے کہ جناب اب اگر کچھ ہوتا ہے نا تو اب وزیر اعلیٰ ہوگا پیپلز پارٹی کا. آپ حیران ہو رہے ہیں, پیپلز پارٹی تو 1-2% ان کے پاس یہاں پر ممبرز ہیں. تو وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ جناب بلاول صاحب باہر ایسے نہیں بیٹھے ہوئے, سعید غنی صاحب نے ایسے نہیں کہہ دیا کہ اگلا وزیر اعظم بلاول بھٹو. تو باہر کی جو طاقتیں ہیں ان کی سپورٹ, اور جو ان کو لانے والے ہیں رجیم چینج کرنے والے ہیں ان کی سپورٹ, یہی سارا تھا. گیم ساری انہوں نے بنائی تھی. نون لیگ یہ سمجھ رہی ہے اچھا چند دن کی بات ہے, چلو اول تو بننا ہی نہیں ہے. اگر بننا ہوتا تو زرداری صاحب کو گویٹ دیتے. چودھری شجاعت صاحب نے کہا جی پیپلز پارٹی کا ہوگا جی وزیر اعلیٰ اگر ساری گیم ہو جاتی ہے. چودھری شجاعت صاحب پرویز الہی کے MPs کو بھی بلا رہے ہیں تو ساتھ بٹھا رہے ہیں. ان MPs کو اپنا مستقبل نہیں پتا کہ کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا, پرویز الہی کو نہیں پتا, وہ جانا تو دوسری طرف چاہتے ہیں, لیکن بات یہ مستقبل کس طرف ہے. مونس الہی صاحب نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ جناب حکمت عملی مکمل ہو گئی ہے اسمبلیاں تحلیل کرنے کے لیے, عمران خان سے ملاقات ہو گئی ہے اور مکمل ہو گئی ہے حکمت عملی. وہاں تو یہاں تک چلا گیا ہے کام کہ وہاں پر 3 رکنی جو ممبر جن میں فواد چودھری بھی ہیں وہ جا کر اب سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات کریں قاف لیگ سے. لیٹسٹ ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ وہ آگے کا دیکھ رہے ہیں. اور پھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ جی یہ
جو اعتماد کا یا عدم اعتماد کے لیے جو تحریک لائی جا رہی ہے اس پہ ہم اکٹھے ہیں. نمبر تو انہوں نے پورے نہیں کرنے, ان کو تو کسی بندے کو جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے جمعے کو. سمپل ان کے آئیں گے 186 وہ پورے کر سکتے ہیں تو کر لیں. اب ان میں ان کے اگر لوٹے خریدیں گے تو وہ ویسے ہی ظاہر ہے اسپیکر اڑا دے گا, اس لیے کہ ڈیفیکشن کلاز آ جائے گی. ان کے پاس نمبر تو ہے نہیں, 176 ہیں. قاف لیکے توڑیں گے, وہ پہلی رولنگ آ چکی ہے کہ وہ تو پارلیمانی لیڈر دیکھتا ہے. تو اس کے علاوہ کوئی چانس نہیں تھا کہ پرویز لاہی اس طرف جاتے, اور وہ ابھی تک تو یہ نظر آ رہا ہے کہ مشکل لگ رہا ہے. اگر جاتے ہیں تو اس میں بھی عمران خان کے لیے ون ون سچویشن ہے, اس کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں کہ جناب قاف لیگ سے جان چھوٹ جائے گی, جاتے ہیں تو جائیں. اور ویسے ہی پی ڈی ایم جو ہے وہ اس وقت یہ اب کمپنی چلتی نظر نہیں آ رہی, تو ادھر جائیں گے تو سارے ہی جناب ڈوبیں گے, کر لیں جو کرنا ہے. اب ایک اور کام یہ ہوا ہے کہ 123 اراکین کے جو ابھی تک استعفے نہیں مانے گئے راجہ پرویز اشرف کی طرف سے, اس کے لیے جمعرات کو 22 دسمبر کو یعنی جمعے کو 23 دسمبر کو جب اسمبلیاں تحلیل ہو رہی ہیں خیبر پختونخوا اور پنجاب کی, اس سے ایک دن پہلے راجہ پرویز اشرف کے سامنے شاہ محمود قریشی کی سربراہی میں سارے لوگ جائیں گے اور جا کر ان کی تسلی کرائیں گے استعفوں کے لیے کہ جناب ہم آ گئے ہیں. اب راجہ پرویز اشرف صاحب یہاں سے بھی بھاگ رہے ہیں کہ جی میں ساروں کے استعفے اکٹھے نہیں منظور کر سکتا. تو وہ بھاگیں گے, دوڑیں گے. یعنی اندازہ لگائیں کہ اب یہ کہتے ہیں جی عمران خان حکومت میں رہے, پہلے اس کو نکالنا تھا, اب اس کو بٹھانے کے لیے کہ نہیں پنجاب میں بھی رہے, خیبر پختونخوا میں بھی رہے, اور قومی اسمبلی میں جناب اس کے ممبر رہے, چھوڑ کر نہ جاؤ. پہلے تانے دیتے تھے چھوڑو جاؤ, اب جناب ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں کہ یار کسی طرح یہ جائے نہ, کس طرح یہ بیٹھا رہے. یہ اس وقت صورتحال ہے. لیکن جو زرداری صاحب والی گیم ہے آپ دیکھیے, انہوں نے کتنا بے بس کر دیا نون لیگ کو. اب صرف یہ کہنا ہی ٹھیک ہے, ان کو لگ رہا ہوگا کہ ہم نے کون سا جیتنا ہے, زرداری سب شوق پورا کر لیں, اگر انہوں نے بوریوں کے منہ کھولنے ہیں, کچھ ادھر ادھر کرنا ہے کر لیں. لیکن اندر کی خبر یہ ہے, پکی خبر یہ ہے کہ 9 لوگ تو نون لیگ کے چھوڑنے کو تیار ہیں اور وہ استعفے دیں گے. تو یہ نہیں کہ جناب فلور کراسنگ کریں گے, وہ استعفے دیں گے عمران خان جیسی ان کو کہیں گے. اس پر ہم آنے والی ویڈیوز میں تفصیل سے بات کریں گے. لیکن زرداری صاحب کی گیم سے ہوا یہ ہے کہ نون لیگ کے کارکنوں کے لیے بہت بڑا دھچکا ہے کہ ہم اس قابل بھی نہیں رہے کہ اپنا وزیر اعلیٰ پنجاب میں رکھ سکیں. یہ ہمارا حال ہو گیا ہے کہ اب جن کا یہاں پر مینڈیٹ نہیں پنجاب میں, زرداری صاحب تو یہ تو گردن سے دبوچ لیا انہوں نے نون لیگ کو. ان کے کارکنوں میں اتنی مایوسی پھیل گئی ہے کہ ہم اب اس قابل بھی نہیں ہماری لیڈرشپ رہی کہ اپنا وزارت اعلیٰ لے سکیں. ہم اتنے مجبور ہو گئے ہیں, اتنے کمزور ہو گئے ہیں, ہماری لیڈرشپ یہ ہے کہ یہ کیا چکر ہے. اب لیڈرشپ کیا سمجھ رہی ہے کہ جناب وفاق میں ہم نے حکومت لے کر جو گالیاں سنی ہیں, جو برا حال ہو گیا ہے, جو ملک میں معاشی ایمرجنسی نافذ ہو رہی ہے جس پر ہم بات کریں گے, بلکہ تو وہ اب دیکھیں جتنے برے حالات ہیں اس میں تو یہ ایمرجنسی والی بات ہے جس کا ہم ذکر کر چکے ہیں کئی دفعہ. تو اب وہ کہتے ہیں وہاں بدنامی لے لی, اب یہاں پر آ کے چلو زرداری صاحب شوق پورا کرنا چاہتے ہیں, چند دن کی بات ہے کر لیں, یہاں کون سا آ رہی ہے. لیکن اس سے پیغام یہ گیا ہے کہ ایک زرداری پی ڈی ایم پر بھاری, اور یہاں تو ختم ہو گئے ہم. جو گیم ہے زرداری کی گیم ہے, جو کر رہا ہے زرداری کر رہا ہے کہ اپنا وزیر اعلیٰ لانے کی بات کر رہا ہے, اور نون لیگ کو کہہ رہے ہیں جی اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر تمہارا آ جائے گا. تو یہاں سے تو انہوں نے زرداری صاحب نے ہماری گیم ختم کر دی. آگے طاقتور لوگوں سے بھی انہوں نے جا کر گیم بنا لی ہے, باہر بھی انہوں نے گیم بنا لی ہے, رجیم چینج میں بھی وہ آگے نکل گئے ہیں. تو ہماری لیڈرشپ کہاں ہے؟ تو ہمارے تو فارغ ہو گئے, صرف بدنامی ہمارے حصے آئی ہے. وہ وزارت خارجہ لے کر اپنی سی وی مضبوط کرتے رہے, یہاں پر جناب مہنگائی, بے روزگاری, معاشی تباہی پھیلا کر بدنامی ساری نون لیگ پر آتی رہی. تو یہ تو بدلہ لے لیا ہے زرداری نے, جو وہ کہتے تھے ہم لیں گے, تو یہ تو اڑا کر رکھ دیا ہے. تو یہ جو ساری گیم بنائی گئی ہے آئینی اور قانونی طور پر یہ آگے جائے گی, لیکن اس میں زرداری صاحب نے جتنا نون لیگ کو نقصان پہنچایا ہے یہ ہو ہی نہیں سکا پہلے, جتنا انہوں نے توڑ کے رکھ دیا نون لیگ کو, ان کے کانفیڈنس کو, اعتماد کو, اور وہ جو تھا کہ جناب شہباز سپیڈ فلاں ہر چیز تباہ ہو کر رہ گئی ہے. لیکن اس کا ملبہ پی ڈی ایم پر بھی آنا ہے. زرداری صاحب اگر یہ سمجھیں گے یہاں پر کر لیں گے, اول تو ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا, لیکن وہ کچھ ایسی گیم کرتے بھی ہیں جو غیر قانونی غیر آئینی ہوگی, جو ان کو یعنی یہ آتا ہی ہے گیم, تو اس سے ان کو بھی نقصان ہونا ہے, کیونکہ اب نوجوان طبقہ اس کو نہیں پسند کر رہا. سندھ کے ڈائنامکس میں وہ اور طرح سے کھیل رہے ہیں, لیکن یہاں پر دیگر صوبوں میں آپ نے دیکھ لیا اگر اتنے ہی ڈائنامکس چلتے ہوتے, وہاں تو وڈیروں کے سر پر بیٹھے ہیں, تو پھر خیبر پختونخوا میں, آزاد کشمیر میں, گلگت بلتستان میں, پنجاب میں, سندھ کے علاوہ جو شہری علاقے ہیں کراچی یا اس طرح بلوچستان صوبہ دیکھ لیں, تو وہاں پر بھی تو پیپلز پارٹی کی یہ کوئی گیم چل سکتی نہیں ہے. تو اس سے صرف آپس کا نقصان ان کا ہو رہا ہے. یہ صرف لنگر آن کر رہے ہیں, کوئی ٹائم بائی کر رہے ہیں, ادھر ادھر چلے جائیں گے, لیکن آخر میں ان کی ہار واضح طور پر نظر آ رہی ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.